اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں 4 کام خصوصی اہتمام کے ساتھ تم نے کرنے ہیں، ان میں سے 2 کام ایسے ہیں کہ جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں اور چارہ کار نہیں۔ وہ 2 کام جن سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، وہ 2 کام یہ ہیں کہ تم کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کلمہ شریف کا ورد کرتے رہو، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمے کا ورد جاری رکھو، اور پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب سانس ٹوٹے تو ساتھ کہہ دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا کام کہ جس سے تم اپنے رب کی رضا حاصل کر لو گے وہ استغفار کا اہتمام ہے۔ استغفار کثرت کے ساتھ تم نے کرنی ہے، اور استغفار کے مختلف الفاظ ہیں، اور بالکل آسان اور ابتدائی استغفار تو یہ ہے کہ استغفر اللہ۔ مزید آپ فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا اہتمام کثرت کے ساتھ کرو، اور مزید اگر فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو تو آپ یہ پڑھ لو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور مزید اگر فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہو تو مزید تم اس طرح الفاظ ادا کرو استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ 2 وہ عظیم کام ہیں جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر لو۔ 2 کام وہ ہیں کہ جن کے بغیر تم رہ ہی نہیں سکتے، وہ ایک اس میں سے جنت کو طلب کرنا ہے، اور دوسرا کام جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں۔ جنت کو طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگو۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے امت کو دعا بھی سکھلائی، الفاظ بھی سکھلائے، کلمات بھی بتلائے کہ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک وغضبک والنار۔ اجتماعی طور پہ مسلمان اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں تیری ناراضگی اور تیرے غضب سے اور جہنم کی آگ سے۔ اور مختصراً اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اکیلے میں کہ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من النار۔ اکیلا انسان پڑھ رہا ہو تو یہ الفاظ ادا کر لے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ 4 کام پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائے ماہ رمضان میں کرنے کے لیے۔ پیارے محبوب نے امت کو یہ وظیفہ بتا دیا۔ میرے دوستو، یہ کسی عالم کا اور کسی پیر کا بتلایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے، اور اس کا خصوصی طور پہ اہتمام کرو۔